حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے جبکہ اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1888۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1889۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے دعوت دی جائے گی، جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے آواز دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ویسے ضروری تو نہیں کہ کسی کو ان سب دروازوں سے بلایا جائے، پھر بھی کیا کسی کو ان تمام دروازوں سے دعوت دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہوں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1890۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ شریک ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔